ٹوٹ پڑیں گے، مال لوٹیں گے اور جا کر عیاشی کریں گے۔ ادھر ایک معصوم سے بچی خوبصورت اللہ کی نیک بندی قرآن مجید کھول کے تلاوت کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کی دل کی دنیا میں بدلتی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا، ایک ساتھی نے کہا ذوالنون آگے بڑھو، کہا نہیں تھوڑی دیر قرآن تو سنو لو نا۔ پھر سارے معاملات یہ بھی ہیں، جو ہی بچی سائد پر بڑی پہنچی نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا میاں بالی کا واقعہ دیکھ کے مومنوں کے دلوں کے اندر لرزش نہیں آئی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ جو ہی یہ ذوالنون مصری نے سنا، چیختی ہوئی آواز، کم کپاتا ہوا انداز اور روتی ہوئی آنکھیں، آگے بڑھ کے کہنے لگا، بیٹی وہ وقت آ گیا ہے، مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر گئے ہیں، بیٹی میں نے توبہ کی ہے۔ اب وہ جو لوٹنے آیا تھا ہر شخص سے پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ معاملات چلتے گئے اور حضرت ذوالنون مصری ہر ایک سے معافی مانگتا گیا۔ ایک شخص نے کہا ذوالنون میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں معاف کرو گے؟ کہا ایک دفعہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، میری جو ہے کل کائنات چند اشرفیاں تھی، میری ساری زندگی کا اثاثہ تھا، تو نے پانی پھیر دیا، اس طرح کر جو ہے وہ اشرفیاں دے، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ جب جو ہے بندے کی اپنا حالات بدلتے ہیں، اس کی معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا آپ جانتے ہیں ہم نے بڑی لوگوں کی جو ہے اپنا امیدوں میں پانی پھیرا تھا، بڑے لوگوں سے مال لوٹا تھا، معاملات چلتے رہے ہیں، ہم تو ڈاکو لوگ ہیں جو رات کو لوٹتے ہیں، دن کو رج کے کھا لیتے ہیں، ہم جمع کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیم و زر نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح کر، چند ٹھیکریاں اور بٹے جو ہے نا پتھر ڈال ایک تھیلی میں، مجھے پکڑا اور کہے یہ جو اشرفیاں میں نے لوٹی ہیں میں تجھے واپس کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری باطل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئی راہ بھی اور کوئی نہیں تھی، دل کی دنیا بھی بدل گئی اور معاملات بھی بدل گئے، انداز بھی بدل گیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اسے جو ہی پکڑ کے کہا یہ جو اشرفیاں میں نے لوٹی تھی میں نے تمہیں واپس کر دی ہیں۔ جو ہی اس شخص نے کھول کے دیکھی، اللہ اکبر، مالک کس طرح کرم فرماتا ہے، کس طرح کرم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے تجھے ہمدن کرم بنایا، بھیک مانگنے کا تیرا آستان دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر، مالک نے کتنا کرم کیا۔ جو ہی دیکھا وہ جو پتھر تھے اللہ نے ان کو اشرفی بنا دیا۔ اللہ اکبر، تم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، سچی توبہ کرتا ہے، رب اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا زنا کر بیٹھا، اللہ اکبر، بڑا گناہ اس نے کر لیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو لے کر جاتا ہے اور جب اس کا ساتھ نہیں دے رہا اپنے کی کا اقرار کر کے بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اور ادھر سے کرم برستا ہے نا، اللہ اکبر، ابر رحمت دیکھ کے برستا نہیں، بدوؤں پہ بھی برسا دے برسانے والے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، رب جب کرم فرمانے پہ آئے نا یوں فرما لیتا ہے، گناہوں کی معاملات، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، جو ہی اپنی بخشش کی آرزو پیش کرتا ہے، ادھر رب نے قرآن بھیج دیا، آقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنۃ یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب جو بخشش مانگنے آیا ہے نا، تجھی کو رب نے ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب نے قرآن مجید بھیج دیا، رب نے فرمایا محبوب جو بخشش مانگنے آیا ہے نا
اسے کہو دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھے اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم رکھے، اور پھر ہوگا کیا؟ رب یوں کرم فرمائے گا، یوں کرم فرمائے گا، رب سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ اور یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے رب نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو میں اور آپ آج ہی عزم کر کے جائیں کہ آئندہ کے بعد ہم 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ کہو آمین اونچی آواز سے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ مالک ہماری ماں بہنوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، بات کو آگے لے کر جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے۔